الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الحمدللہ درس قرآن و سنت کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ آج کے درس کا موضوع اور عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری زبانوں پر بے احتیاطی میں جاری ہو جانے والے کفریہ کلمات۔ بظاہر لفظ بہت زیادہ ناگوار اور نامناسب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو سمجھانا اور بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عموماً لا علمی کی وجہ سے اور عام رہن سہن میں اور عام بول چال میں اس طرح کی صورتحال ہمارے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے کا ایک ناسور اور ناگوار حصہ ہے۔ یعنی بعض دفعہ بہت زیادہ پریشانی اور تکالیف کی وجہ سے ہم اپنی زبانوں سے ایسے جملے بول دیتے ہیں جو ایمان اور اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ رزق روزگار کی تنگی کی وجہ سے اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ہم نصیب اور مقدر کو لے کر ایسی بات کرتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کو سخت ناراض کرنے والی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مذاق میں، استہزاء میں اور دوسرے کو ہنسانے کے لیے ہم اسلامی شعائر کی توہین کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کو لے کر یا تراویح کو لے کر، یا قربانی کا موقع ہو تو قربانی کہ اسلامی شعار کو لے کر، بعض دفعہ حج کو لے کر، بعض دفعہ نماز کو لے کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہنساتے ہیں، مگر در حقیقت وہ بعض دفعہ کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں۔ اور بعض بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے پر طنز کرتے ہوئے ہم ایسی بات کرتے ہیں، یا لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہو کر خود اسلام کے احکامات پر طنز کرتے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے چند ضروری اہم باتیں اور چند ایسے جملے جو عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ عام بول چال میں بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور ان تنبیہات کا ذکر خود حدیثوں میں آیا ہے۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا اور شام کو مسلمان نہیں ہوگا، یہ شام کو مسلمان ہوگا اور صبح مسلمان نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک شخص ایک جملہ بولتا ہے، وہ اس کے نزدیک کچھ اہمیت والا نہیں ہوتا، یعنی اس کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، حالانکہ اس جملے کی وجہ سے وہ دوزخ کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآنی آیات ہمیں اس بات پر متنبہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور زبان ایک انسانی ایسا عضو ہے جو آسانی سے اپنا کام کرتا ہے، یعنی ہم بولنے کے لیے کسی مشقت کے محتاج نہیں ہوتے، سب سے زیادہ گناہ اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے احتیاطیاں وہ زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے،
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات کہتا ہے وہ لکھی جا رہی ہوتی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور انسان جو بھی لفظ زبان سے ادا کرتا ہے، جو لفظ، جو جملہ، جو حرف ادا کرتا ہے، وہ سب لکھا جاتا ہے۔ اس میں گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بے سوچے بے سمجھے کوئی بات زبان سے ادا نہ کرو، اس لیے کہ فرشتے تیار ہیں اور وہ ہر وہ بات لکھتے ہیں۔ دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، ہر دم وہ لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا، مگر اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ایک جملہ بھی ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اگر ہم نے لا علمی اور بے دھیانی میں ایسی بات کہی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری اپنی صحیح میں روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، کہ انسان ایک ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے کہ جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور اللہ کو ناراض کرنے والا ایسا جملہ بولتا ہے کہ لا یلقی لہا یہوی بہا فی جہنم، او کما قال علیہ السلام، کہ اس جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے، دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان شکوہ و شکایت کے پانی میں بہہ کر، بعض دفعہ ہنسی مذاق اور طنز کے بہاؤ میں بہہ کر، بعض دفعہ پریشانیوں سے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو لا علمی میں اور شریعت کے محتاط پہلوؤں کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ اگرچہ یہ کافروں کے حق میں یہ بات ہے کہ کافر اس طرح کرتے ہیں، مگر لا علمی کی وجہ سے ایک صاحب ایمان سے بھی اس طرح کی چیزیں سرزد ہو رہی ہیں، اور ہماری فتاوی کی کتابوں میں ایسے بہت سارے فتاوی آتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے شرعی مسائل آتے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ دین کے معاملات میں مذاق ایمان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب چند ایک جملوں کی طرف آپ دھیان کیجئے، اور اس سے ملتے جلتے یا اس کے قریب قریب اگر ہم سے کوئی ایسی بات سرزد ہوتی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، ایمان کی تجدید کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ، مجھ سے لا علمی میں غلطی ہو گئی تھی، تو ہم تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہم ایسے جملوں سے اور ایسی باتوں سے اور ایسے خیالات سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور صبح و شام کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اپنے ایمان کو تازہ دم کرتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اب لا علمی میں بعض لوگ قسمت کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت ہی ایسی بنائی ہے، یہ بطور شکوہ جملہ ہوتا ہے، اور اس میں
یہ تلمیح ہوتی ہے، اس میں یہ بات اشارتاً کہی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ میری قسمت ہی ایسی ہے، کیونکہ قسمت اور تقدیر بنانے والا تو اللہ ہے، تقدیر کا خالق وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بنائی ہے، تقدیر لکھی ہے، قسمت مقدر کا مالک و خالق وہی ہے۔ لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے امر پر مخفی اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے امر پر اعتراض معاذ اللہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کو حکمت جاننا چاہیے، تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور امر اور تقدیر پر اعتراض کیا جائے۔ اس طرح کا دل میں خیال بھی برا ہے، اور پھر زبان پر اس طرح کے کلمات، تو قسمت کو برا کہنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنا، تو ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا، زبان کی حفاظت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، دل میں کوئی بات نہیں ہوگی، مگر زبان پر لانا بھی تو گناہ ہے، کیونکہ ظاہری ایمان اور غیر ایمان کا مدار زبان پر ہے۔ کہ ہم ایمان میں پڑھتے ہیں، ایمان کی تفصیل میں، کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان کا اقرار بھی برقرار رہنا چاہیے۔ اگر زبانی اقرار میں خطا ہو رہی ہے، تزلزل ہو رہا ہے، اگر اس میں خطا واقع ہو رہی ہے، تو یہ بھی خطرے والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی خیر کی بات کرو یا خاموش رہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی صاحب ایمان ہے، وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ کئی گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ خاموشی ہوا کرتا ہے۔ کم بولنے میں دیگر گناہوں سے حفاظت ہے، اور خاص طور پر اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ صحابہ کرام بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان سے زیادہ خطرناک کوئی عضو نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے دوران، حج یا عمرے کے دوران آپ صفا کی پہاڑی پر تھے حالت احرام میں، اور اپنی زبان پکڑ کر آپ کھینچ رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت تک پہنچا دیا ہے۔ حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندوں میں سے ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، وہ کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر، جس راہ سے تم آ رہے ہو، جس راہ سے تم چل رہے ہوتے ہو، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ شیطان عمر فاروق کی وجہ سے لرزہ بر اندام ہے، وہ کانپتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اتنی بڑی شان کے حامل ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے بارے میں اس قدر فکر مند ہیں، اور ہماری اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے ایک بہترین آپ کی مثال ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، دین کے بارے میں مذاق سے بچنا چاہیے، غصے میں خاموش رہنا چاہیے۔ غصہ، غلط بات اگر نکل جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 جملے بول دیے، یعنی فیصلہ کر دیا،
علیحدگی کے لیے جو لفظ بولنے ہوتے ہیں اس نے تینوں لفظ بول دیے۔ غصے میں تھا، غصے میں اس طرح کی صورتحال ہوئی، اور ظاہر ہے علیحدگی کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ غصے ہی میں بولے جاتے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے لفظوں کے بولے جانے کے مطابق اس کے بچوں کو، بیوی بچوں کو علیحدہ کر دیا گیا، تو وہ غصے اور طیش میں بے قابو تھا، اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یعنی دماغ تو تھا مگر کام نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لاپرواہی میں ایسے جملے بول دیے، اور اس کے بعد وہ مصر تھا کہ میں دوبارہ اسی طرح زندگی گزاروں۔ اور جب اسے کہا جاتا کہ یہ دین کی بات ہے تو وہ کہتا کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، ایسا دین جو میرے بیوی بچوں کو مجھ سے جدا کر دے، میں ایسا کوئی دین نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ تو یہ اس کے کفریہ کلمات تھے۔ ایک طرف اس نے غلطی کی، اور دوسری طرف یہ جملہ کہ میں دین کو نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی غلطی انسان کرے، اور پھر جب دین اور شریعت کی بات کی جائے تو الٹا دین کے بارے میں یہ کہے کہ میں دین کو نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ قسمت اور تقدیر کے بارے میں اکثر لوگ جملے بول دیتے ہیں۔ مثلا یہ جملہ میری قسمت ہی خراب ہے، میری قسمت ہی خراب ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکوہ کر رہا ہے، جیسے کہ چند لمحوں پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ قسمت بنانے والا تو اللہ ہے، تو وہ اشارتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت ہی خراب بنائی ہے۔ یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میری تقدیر ہی خراب لکھی ہے۔ یا ایک دوسرے کو بول رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عقل بانٹ رہا تھا تو تم کہاں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے جملے بولنا۔ تو درست طرز فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دکھ میں رکھا ہے تو بھی اس کی حکمت ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ سونا، گولڈ جب کان سے نکلتا ہے، زمین کے دفینوں سے نکلتا ہے، تو آپ اور میں اگر اس کو دیکھیں تو اس کو سونا نہ بولیں، اس قدر خراب حالت میں ہوتا ہے، اس قدر اس میں ملاوٹ اور کھوٹ ہوتا ہے۔ دیگر دھاتوں کی وجہ سے وہ سونا کہلوانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسے بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، اور پھر مخصوص کیمیائی عمل کے ساتھ سونے کو دیگر دھاتوں سے علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پالش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ ہماری اور آنکھوں کے سامنے سونا لگتا ہے۔ تو سونا بھی اپنی اصلی حالت میں آنے تک بھٹی کی گرمائش اور حدت کے مرحلے سے گزرا ہے، تب سونا کہلوایا ہے۔ تو جنتی کہلوانے میں اور جنتی ہونے میں بھی اس طرح کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ہمیں کندن بنانے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں گناہوں کی دھاتوں سے، میل کچیل سے صاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹانے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ یہ کہ اللہ پاک ہم سے ہماری قسمت ہی خراب بنا رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ اسے ہمیں اس کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچنے پر معاذ اللہ اللہ پاک کو کوئی خوشی مل رہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ہمیں کیا سمجھنا ہے تقدیر کے بارے میں؟ جو ہم جملے بولتے ہیں اللہ نہ کرے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اب امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے قریبی افراد کے ساتھ 70 سے زائد افراد نے جام شہادت نوش کیا،
بھوک اور پیاس کے عالم میں مسافر تھے، اپنے وطن سے دور تھے، حضور کے اہل بیت ہونے کے باوجود، اور ان سے زیادہ شان والا کون ہوگا، اتنی تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے شہادتوں کے جام نوش کیے، تو بظاہر ان سے بڑھ کر تکلیف کس پر آئی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شانیں بخشی ہیں، شان والی زندگی تھی اور ان کی شان والی شہادتیں تھیں، اور یقیناً ان کی شان والی آخرت ہوگی۔ تو تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت کے خراب ہونے پر معمول نہ کیا جائے، بلکہ حکمت پر معمول کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ یعنی حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، تو مومن شکوہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طرح بے صبری کے عالم میں لوگ یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ پتہ نہیں اوپر والا کیا کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہیں ظلم اور زیادتی کی اطلاع سنتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، یہ اس طرح کے مختلف ظلم اور زیادتی کی داستانیں اور کہانیاں سنتے ہیں، یہ خبریں سنتے ہیں، اطلاعات سنتے ہیں، تو یہ بولتے ہیں نہ جانے اللہ کیا کر رہا ہے، معاذ اللہ، وہ مدد کیوں نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ مجبور نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، مگر اس کی حکمت وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سو اس کی حکمتوں میں ہم دخل اندازی نہ کریں۔ غور کیجئے کہ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل اپنا تخت بچانے کے لیے کئی سینکڑوں ہزاروں بچوں کو شہید کرایا، مگر ایک وقت تک کے لیے اس کو ڈھیل دی گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا تو پانی کی ایک چھوٹی سی موج نے، بے رحم موج نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، مگر اللہ پاک نے اسے ڈھیل دی، اور جب گرفت فرمائی تو ایک مچھر کے ساتھ اس کا قصہ تمام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ظالم کی پکڑ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ آج دنیا اسلام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور یہودی اور ظالم شریر لوگ وہ اہل اسلام پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ فلسطین میں سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو بے دریغ شہید کر دیا گیا، ان کی عمارتوں کو ڈھا دیا گیا، مگر ایک وقت تک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ کرتا کیوں نہیں ہے کچھ، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ اپنی حکمتوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور حکمت وہی جانتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ لوگ مزاح میں بھی باتیں کرتے ہیں طنز کرتے ہوئے، کوئی اگر دین اور شریعت کی بات کرے تو ایسے بے باک اور جری لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں اب زیادہ دین نہ کرو۔ آپس میں کچھ معاملات میں جھگڑا اور اس طرح کی صورتحال ہو، اور کوئی سمجھاتے ہوئے کہے کہ بھئی دین کی یہ بات ہے، اسلام یہ کہتا ہے، تو اس وقت وہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ یہ شریعت اپنے پاس رکھو۔
اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی کھانی چاہیے، اللہ کا نام لے کر قسم ہونی چاہیے کہ تیری قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہ قسمیں نہیں ہوتی، اگرچہ ان کا تعلق ان کلمات سے نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہیں، یعنی کفریہ کلمات نہیں ہیں، مگر غیر شرعی ہیں۔ قسم صرف اللہ کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفاتی شانوں کی قسم ہے، اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اور قسمیں تو ویسے کھانی بھی نہیں چاہیے۔ بے دریغ قسموں کا استعمال یہ بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، مایوسی کے جملوں میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب اللہ بھی نہیں بچا سکتا، معاذ اللہ نہیں بچا سکتا تو اور کون بچا سکتا ہے؟ وہ جسے بچانا چاہے تو یوں بچاتا ہے کہ سب کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جو غیابت الجب تھا، یعنی اندھیرا کنواں، یہ پتہ نہیں تھا کہ گہرائی کتنی ہے، پھر گہرائی میں پانی ہے یا سنگلاخ زمین ہے یا پتھر ہیں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ 10 بھائیوں نے مل کر ظلماً یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ پاک نے کیسے بچایا؟ جبریل امی کو حکم دیا، اے جبریل جائیے میرے پیارے نبی یوسف علیہ السلام، ان کو کنویں کی سطح تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لیجیے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہے اور اس کی امر اور حکمت کو یہ منظور ہو تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب اپنے حجرہ مقدس سے باہر نکلتے ہیں تو اس سے پہلے 10 کافر جو اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، تلواریں باہر نکالے ہوئے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی حضور باہر نکلیں تو وہ جھپٹ کر حملہ کریں معاذ اللہ، اور آپ کی شمع حیات کو گل کر دیں۔ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ اس طرح چاق و چوبند کھڑے ہیں، بالکل تیار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے درمیان میں سے آپ تشریف لے گئے۔ نہ صرف تشریف لے گئے بلکہ خاک اور مٹی ان کے سروں پر بھی ڈال گئے، اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ جب اللہ بچانا چاہے تو ایسے بچاتا ہے۔ یہ کیا جملہ ہے کہ اب اللہ بھی نہیں بچا سکتا، یا مایوسی کا یہ جملہ کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ اگرچہ یہ بے ایمانی والا جملہ نہیں ہے، مگر غیر شرعی جملہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مایوسی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ہمیں بد دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بد دعا کرنے میں کفریہ کلمات نہیں ہوتے، لیکن بد دعا کرنا بھی برا ہے۔ اللہ تمہیں برباد کر دے، تم مر جاؤ، کسی کے بچوں کو بد دعا دینا یا اپنے ہی بچوں کو بد دعا دینا، بعض دفعہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہی بچوں کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی لا علمی اور غیر مؤدبانہ حرکت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیر کی دعا کرے، شر کی دعا نہ کرے۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قرآن واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسے۔ حالانکہ اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ قرآن جو آپ قرآن اللہ کا کلام بتا رہے ہیں واقعی حق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن دماغ ہی الٹا تھا۔ لہذا کہنے لگا کہ اگر یہ قرآن واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برس جائے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے۔ غصے میں لوگ کہتے ہیں مجھے ایسی دین کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ دین کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں۔ دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ
یہ سب مولویوں کی دکان ہے، حالانکہ یہ جملے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جادو اور علم نجوم پر یعنی نجومیوں پر یقین رکھنا، اس کو بھی کفر اور شرک بتایا گیا ہے۔ سیاروں اور نجومیوں کی باتوں پر یقین رکھنا یا ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قسمت اور تقدیر ان نجوم اور ستاروں اور نجومیوں میں نہیں رکھی ہوئی، اللہ پاک کے کرنے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ تعالیٰ کے پاس ام الکتاب ہے، تقدیر اسی کے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے تو تقدیر نہیں پڑھی، جب نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین رکھیں۔ حتیٰ کہ اس نے فرشتوں کو جو احکامات دیے ہیں کہ اس کی موت واقع ہونی ہے، یہ بیمار ہونا ہے، اس کو کاروبار میں خسارہ آنا ہے، تو فرشتوں کو جو کچھ ہدایات دی گئی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ رد و بدل فرما دیتا ہے، جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ کسی کی بیماری کو صحت سے بدل دے، کسی کے تکلیف کو آسانی سے بدل دے، کسی کی موت کو زندگی سے بدل دے، وہ قادر ہے۔ لہذا نجومیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور لوگ جو ماہانہ اور ہفتوں کی بنیاد پر ستاروں کے بارے میں کہ میرا یہ ستارہ ہے تو یہ ہفتہ میرا کیسا رہے گا، اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے احکامات کے خلاف ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مصیبتوں میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، صدموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پر ہمیں متنبہ کیا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ظلم کی نسبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم کی نسبت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بے انصافی کی نسبت ہے، معاذ اللہ اس کے ظلم کا ساتھ دینے کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ بہت خطرناک جملہ ہے یہ، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کبھی بھی اچھی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے میرا کبھی بھی بھلا نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں میں نے تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا مگر کچھ ہوا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مجبور ہونے کی نسبت ہے کہ میں نے تو اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا مگر کچھ ہوا نہیں، یعنی اللہ پاک کچھ کر نہیں سکا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض بے باک جری لا علم اور جاہل لوگ اس طرح بھی بولتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو غریبوں کی مدد کرتا، اس میں سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی لازم آتی ہے، جو انتہائی خطرناک جملہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دل میں کچھ بھی ہو لیکن زبان پر یہ جملے یہ یقیناً پھر کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں۔ بندہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ میرا دل تو ٹھیک تھا، زبان پر ایسا جملہ کیوں آیا؟ فوراً توبہ کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کی تجدید کرنی ہوگی۔ مختلف علماء کرام سے جو اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں، یعنی فتاویٰ پوچھے جاتے ہیں، ان میں ان جملوں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، آخر اللہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے جملے بھی پوچھے گئے ہیں کہ آخر میرے ساتھ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، اور ایسا بھی کہ
میں نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی اللہ نے مجھے سزا دی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا مگر پھر بھی میرے ساتھ برا ہوا، معاذ اللہ۔ مصیبت میں اور غصے میں لوگ زیادہ بے باکی سے کام لیتے ہیں، مصیبت کے وقت اور غصے کے وقت، کہ اگر ایک شخص کے کنبے کے کچھ افراد کسی حادثے میں انتقال کر جائیں تو بعض دفعہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے سب کچھ تو لے لیا، اب کیا باقی ہے، معاذ اللہ۔ سب کچھ اللہ کا ہے اور اس کے ہر عمر پر راضی رہنا چاہیے۔ صدمہ عام انسان کو تو بے صبرا بنا سکتا ہے، مگر مومن کی زبان اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی شکایت کے لیے نہیں اٹھتی۔ یہ کہنا کہ اب اللہ اور کیا لینا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح یاد رہے کہ کسی کے انتقال پر یہ کہنا کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی، یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی تبھی اس کا انتقال ہو گیا، معاذ اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کو ایسے نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بچوں پر بھی رحم نہیں آئے، یہ پھر وہی بے رحمی والا جملہ ہو جائے گا، یعنی یہ کفریہ کلمات میں سے آ جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، بندہ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حاجت مند نہیں ہے، وہ اپنی شانوں اور صفتوں کے ساتھ شان بے نیازی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ سارا عالم اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر ایک چیز اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ محروم ہی رکھا ہے، یا اللہ کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نیت جو بھی ہوگی مگر جملہ تو بہرحال خطرناک ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی بات متعین کر لیں کہ جی ہاں میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اسلامی شاعر کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، روزے کا مذاق نہ اڑائیں، سحری کا مذاق نہ اڑانا چاہیے، افطاری کو لے کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، تراویح کو لے کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کل ٹک ٹاک پر اور اس طرح کے فیس بک پر مختلف لوگ اپنے ویوز لینے کے لیے ایسے ایسے شارٹس بناتے ہیں جس میں نماز کی بے حرمتی ہوتی ہے، روزے کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا جہان میں کوئی اور چیز نہیں ہے مذاق اور استہزاء کے لیے؟ اور پھر اس طرح کے بیہودہ کام کے لیے اس طرح کی بے باکیاں۔ ایک شخص دوسرے کو بولتا ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھو گے تو جنت فوراً مل جائے گی، بطور طنز یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ یہ نماز کا مذاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر تم نے سب گناہ معاف کرا لیے نا، بطور طنز اس طرح کا جملہ بولنا۔ عبادت اور دین اور شاعر کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ یہ بطور طنز ایک دوسرے کو بولتے ہیں قرآن پڑھ لو گے تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، یا یہ کہنا کہ اس پر پورا قرآن بھی پڑھ دو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، معاذ اللہ۔ کوئی اور بات کی جائے، یہ قرآن کو لے کر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ خواتین میں بعض جاہل گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہے کہ پردہ کر لیا تو کیا تم دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، پردہ اسلامی احکامات میں سے ہے۔ اب تو تم جنتی ہو گئے ہو، یعنی ایک شخص اگر دین کی طرف آ جائے تو دوسرا اسے تنزن کہتا ہے کہ ہاں اب تو تم جنتی ہو گئے ہو، اب تو تم پکے جنتی ہو۔ کون پکا جنتی ہے اور کون کچا جنتی ہے، یہ تو اللہ پاک کے علم میں ہے۔ ہمیں تو شریعت اور دین کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔
پھر بعض دفعہ لوگ وضو اور نماز کے بارے میں ڈرامے کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں. ایک شخص وضو کرنے جائے تو کہتے ہیں کہ اب اس کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. یعنی یہ فتاویٰ کی کتابوں میں لکھے گئے مسائل ہیں جو علماء سے پوچھے گئے ہیں کہ اس طرح لوگ بول رہے ہیں. پھر یہ جملہ جو آخری آپ اس کو سماعت کیجئے کہ اتنی شریعت پر عمل کرو گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. کس قدر بھیانک جملہ ہے. دین سے دوسروں کو دور کرنے والا اپنی بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے اور دوسرے کو بھی دین سے بیزار کیا جا رہا ہے کہ اتنی شریعت پر عمل کرو گے تو مشکل ہو جائے گی، زندگی مشکل بن جائے گی. ارے بھائی، شریعت تو زندگی آسان بنانے کے لیے ہے، مشکل بنانے کے لیے تو نہیں ہے. تمہاری خام خیالی ہے اور تمہاری عقل کا کھوٹا پن ہے. تمہاری کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے کہ تم اس طرح کی بات کر رہے ہو کہ اگر شریعت پر عمل کرو گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. اسلام تو سکون دیتا ہے. اسلامی احکامات تو پرسکون زندگی بنا دیتے ہیں، نہ یہ کہ زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بطور طنز اذان کی نقل اتارنا، تسبیح اور مبارک کلمات کو ہنسی مذاق کے طور پر استعمال کرنا اور اہل علم اور علماء کی توہین کرنا، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں. آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں ہم سے کبھی اس طرح کی کوئی بات سرزد ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کبھی بھی ہماری زبانوں پر، ہماری گفتار میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تجدید ایمان کے طور پر صبح و شام ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے. آئیے درس کے آخر میں آپ سب بھی آہستہ آواز میں اپنے دل میں کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.